الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وكرامتهم على الأجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا مشیر حسین ابن مجاہد حسین نقوی، جناب محمد نقی ابن سید طیب حسین نقوی، کلثوم فاطمہ بنت رئیس الحسن نقوی، وسیع حسن ابن ہادی حسین، ناہید فاطمہ بنت علی محمد، ان تمامی مرحومین کی ارواح کو ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان کرام قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراض کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. اے میرے حبیب، کیا وہ کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر نازل کیا گیا حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ ان کے جیسے ہیں یا کیا وہ اندھے ہیں یا اندھے جیسے ہیں. ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو ان کو کہ جو پیغمبر اسلام کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا حق ہے وہ جانتے ہیں، اور وہ کہ جو نہیں جانتے دونوں کو برابر کیے ہوئے ہیں. اے میرے پیغمبر، کہ وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا حق ہے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جن کو حق آج تک نظر ہی نہ آیا. عزیزان گرامی، یہ قرآن کا ایک انداز خطاب ہے، قرآن کا ایک لہجہ ہے. اس طریقے کی باتیں پروردگار عالم قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ کیا کرتا ہے کہ کیا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کا ایک اپنا انداز خطاب ہے. قرآن بہت سارے مقامات پہ ایسی گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہماری بحث یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جو کچھ بھی تم پر نازل کیا گیا حق ہے، تو آخر نازل کیا گیا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیغمبر پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی نبی پر آیا وہ حق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پیغمبر اسلام کے اوپر نازل کیا گیا؟ یہ قرآن کا سوال ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سوال قرآن میں وارد ہوا ہے. تو اب ہم اس چیز کی تلاش میں اگر نکلیں تو پوری دنیا تلاش کر لیجئے، کہیں جواب نہ ملے گا آپ کو. تو آئیے پھر جس کی طرف سے یہ سوال ہے اسی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پروردگار، جب تم نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی پیغمبر پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو اب تو ہی بتا دے کہ وہ چیز ہے کیا جو حق ہے. وہ چیز کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوئی اور وہ حق ہے.
تو آئیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن میں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی اس چیز کو پہنچا دو جس کو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ اے میرے حبیب اس چیز کو، عزیزان گرامی، ابھی سوال واضح نہیں ہوا، سوال اپنی جگہ پر ہے کہ جو کچھ بھی نبی پر نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور یہاں پہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول اس چیز کو پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کی گئی۔ تو سوال اپنی جگہ پر ہے کہ آخر نازل کیا گیا؟ بھائی نبی نے بلغ کے جواب میں کیا پہنچایا ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ جو کچھ نازل ہوا وہ حق ہے، تو دوسرے مقام پر یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی جو کچھ نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔ تو بلغ کے جواب میں رسول نے کیا پہنچایا؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے نماز پہنچائی ہے، نبی نے نماز پہنچائی ہے۔ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ بلغ کا سوال 11 ہجری میں ہو رہا ہے اور نماز کا حکم پیغمبر 2 ہجری میں پہنچا چکے ہیں۔ بھائی بلغ کا سوال 11 ہجری کا سوال ہے اور نبی نماز 2 ہجری میں پہنچا چکے ہیں، تو اگر جو چیز پہنچائی جا چکی ہے دوبارہ اسے پہنچانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلغ کا جواب نماز نہیں ہے، رسول نے نماز نہیں پہنچائی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر نماز نہیں ہے تو پھر روزہ ہوگا، کہا روزہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ روزہ بھی پہلے ہی نبی پہنچا چکے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اگر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر حج ہوگا، لیکن اس کا بھی جواب خود پیغمبر اپنے عمل سے دے رہے ہیں کہ بھائی روزہ بھی حج بھی نہیں ہے۔ کیوں اس لیے کہ نبی تو ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، بھائی نبی حج کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی اس چیز کو پہنچاؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا، جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ نبی نے نماز پہنچائی ہے، وہی بلغ کے جواب نہ تو نماز ہے، نہ ہی بلغ کا جواب روزہ ہے، اور نہ ہی بلغ کا جواب حج ہے، اس لیے کہ یہ وہ تمام احکام ہے کہ جو اللہ کے نبی نے پہلے ہی پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، جب نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لے دے کر کے ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے، جسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اعلان بلغ کے بعد نبی نے نہ نماز پہنچائی ہے، نہ روزہ پہنچایا ہے، نہ حج پہنچایا ہے، بلکہ اس اعلان کے فوراً بعد نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کا من کنتو مولا فہذا علی مولا، بھائی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے ولایت پہنچائی ہے، اور جو کچھ نبی پر نازل ہو جائے نبی پہنچائے وہ حق ہوا کرتا ہے۔ اب میں کہوں گا کہاں گئے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے؟ میں کہوں گا کہاں گئے؟ ارے تم جب قرآن کو مانتے ہو، قرآن کی مانتے ہو، تو قرآن میں ہی کہا گیا کہ جو کچھ نبی پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ قرآن بھی نبی پر نازل ہوا، اس کا مطلب قرآن حق، اور قرآن کے اندر جتنی باتیں ہیں ساری چیزیں حق۔ تو آئے بلغ قرآن سے باہر کی آیت نہیں ہے۔ اب اگر نبی نے میدان غدیر میں آئے ولایت کا اعلان کیا ہے، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ علی حق ہے اور نبی بھی کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا آل محمد کے اوپر۔ جو کچھ بھی نبی کے اوپر نازل کیا گیا، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نبی کے اوپر آیا سب حق ہے، اور جب قرآن نے کہہ دیا تو پوری امت مسلمہ کے لیے حجت ہو گیا کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو مانے، کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب حق ہے۔ یہ تھی قرآن کی بات۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ حق کیا ہے۔ آئیے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں حق کیا ہے، تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب آیت حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو اپنے ہندوستان کے بہت ہی بڑے محدث دہلوی، ان کی کتاب اٹھا لیجئے تفہیمات الہیہ، ان میں اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اذا تمت العصمۃ کانت افعیلها کلها حقا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی میں عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا کل کام حق ہو جاتا ہے۔ یہ تعریف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تعریف ہم نہیں کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اذا تمت العصمت، ارے جب کسی میں عصمت مکمل ہو جائے تو کانت افعیلها کلها حقا، تو اس کا سارا کام حق ہو جاتا ہے، اس کے سارے افعال۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ فعل کی جمع افعال ہے، لیکن یہاں پہ
जमा की जमा बताई जा रही है। अफाइलुहा, एक दो काम नहीं, उसके सारे काम हक हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं ला अक़ूलु अन्नहा तुताबिकुल हक, मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे काम हक के मुताबिक होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे काम हक के मुताबिक होते हैं, बल है हक को बेआईने, बल्कि ये जो कर देते हैं वही हक हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तो इज़ा तम्मतिल इस्मत कानत अफ़ाइलुहा कुल्लुहा हक्का, सुभान अल्लाह। जिसमें इस्मत मुकम्मल हो जाती है उसका सारा काम हक हो जाता है। अब पूरी तारीख पर, पूरी दुनिया पर निगाह उठा के देख लीजिए कौन सा घराना इस्मत वाला है। भाई तहारत का ऐलान कहाँ है, इस्मत का ऐलान कहाँ है? तो सिवाय आले रसूल के कोई और घर ना मिलेगा जहाँ पे ऐलान तहारत भी हो रहा है, ऐलान इस्मत भी हो रहा है। सलावत पढ़िएगा आले मोहम्मद के ऊपर। इज़ा तम्मतिल इस्मत कानत अफ़ाइलुहा कुल्लुहा हक्का, जहाँ जिसमें भी इस्मत मुकम्मल हो जाती है उसका कुल काम हक है। और यहीं पे खामोश नहीं हुए शाह वलीउल्लाह, यहीं पे खामोश नहीं हुए, बल्कि उनका दिल नहीं भरा। वो कहते हैं कि इनसे हक इस तरीके से फूट कर निकलता है जैसे सूरज से रोशनी, जैसे सूरज से रोशनी फूट कर निकलती है, हक इनसे इस तरीके से निकलता है। सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद के ऊपर। और इतना बयान करने के बाद शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने हदीस को भी जमा किया और दस्ते दुआ बारगाह इलाही में बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद कहते हैं अलीयुम मअल हक वल हक़्क़ु मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा ज़हरा अली, ए मेरे परवरदिगार हक को उधर मोड़ जिधर अली मुता चला जाए। एक सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद। हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़े, ये तारीफ की जा रही है हक की। शाह वलीउल्लाह बयान कर रहे हैं। और उसके बाद खुद नबी की हदीस है कि हक अली के पीछे चलता है, और नबी की दुआ भी है कि मेरे परवरदिगार हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़े। मैं यहाँ पे एक सवाल करूँगा शाह वलीउल्लाह देहलवी से कि आप ये बताइए कि क्या नबी की दुआ कबूल होती है? तो जाहिर सी बात है इसका इनकार नहीं है। भाई कोई ये नहीं कह सकता कि नबी की दुआ कबूल नहीं होती। नबी की दुआ कबूल होती है, और नबी ने दुआ की है कि हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़े। और उसके बाद शाह वलीउल्लाह ने ये नहीं कहा कि नबी ने ये इरशाद फरमाया हो कि अली को उधर मोड़ना जहां हक मुड़े। इसका मतलब ये हुआ कि हक अली के पीछे चलता है। तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा, ये शाह वलीउल्लाह ये बताइए कि सिफ़ीन में हक किधर था, जमल में? जमल में हक किधर था, सिफ़ीन में किधर हक था? और इसी मकाम पे हमारे यासिर पैगंबर इस्लाम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें हक का तायुन करना हो तो हम हक का तायुन कैसे करें? अगर हमें ये पहचानना हो कि हक क्या है और हक किधर है, तो हम कैसे पहचानें कि हक क्या है? तो पैगंबर इस्लाम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। कहा अम्मार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस दुनिया के दो रास्ते हों, इस दुनिया के दो रास्ते हों, और एक रास्ते पर पूरी दुनिया चल रही हो और एक रास्ते पर अली इब्न अबी तालिब खड़े हो, तो तुम्हें हक का तायुन करने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जिस रास्ते पर अली चले उसी रास्ते पर चले जाना, इसलिए कि मैंने खुद कह दिया हक उधर है जिधर अली है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात हक है। अब अगर इतना होने के बाद किसी को हक नजर ना आए तो कुरान को कहने का हक है, कमन हुआ आमा, वो अंधे जैसा है। बल्कि अंधे जैसा क्या, वो अंधा ही है। एक सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद के ऊपर। इसलिए वो अंधे जैसे हैं, हक दिखता है मगर मानने की कुव्वत नहीं है। कुरान ने खुद वादे कर दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हक नज़र भी आता है, हक को जानते भी हैं, हक को पहचानते भी हैं, लेकिन हक मानते नहीं हैं।
اور انہی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ ہم نے بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کا ذخیرہ بنایا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ اگر انسان اللہ نے پیدا کیا تو پھر یہ جہنم کیوں؟ کیا انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا؟ کہ نہیں، انسانوں کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ تو آئیے قرآن سے وجہ پوچھتے ہیں، اے میرے پروردگار تو ہی بتا وجہ کیا ہے کہ تو نے جہنم کو بنایا اور تو نے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کا ذخیرہ بنایا؟ تو قرآن وجہ بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم ان کے لیے ہے جن کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں، دل و دماغ ہے مگر سوچتے نہیں ہیں۔ قرآن نے صفت بتا دی کہ جہنم کن کے لیے ہے۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون جہنمی ہے کون جنتی ہے۔ ارے جب قرآن نے صفت بتا دی کہ ایسا ایسا کرنے والے جہنمی ہیں، تو پھر کبھی مجھے میدان غدیر میں قول نبی کا انکار کرنے والے نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ دکھایا بھی گیا تھا، وہاں پہ سنایا بھی گیا تھا، وہاں پہ سمجھایا بھی گیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اگر کسی کو حق نظر نہ آئے تو پھر قرآن کی نگاہ سے وہ جہنمی ہوا کرتا ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا کہ سننے والے جو سن نہ سکے، جو کان رکھتے ہوں نہ سنتے ہوں، دماغ رکھتے ہوں سوچنے کی صلاحیت نہ ہو، آنکھ رکھتے ہوں دیکھ نہ رہے ہوں، تو میدان غدیر میں حق دکھایا بھی گیا تھا، حق سنایا بھی گیا تھا اور حق سمجھایا بھی گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا، تو پھر قرآن کے اعتبار سے وہ جہنمی ہے۔ تو قرآن نے سبق بتا دی ایسا ایسا کرنے والے جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ذخیرہ ہے۔ تو کبھی میدان غدیر نظر آیا اور کبھی کسی جنگ میں پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہ کہہ کر پہاڑ پر بھاگنے والا شخص نظر آیا۔ بھائی نبی آواز دے رہا ہے، حق آواز دے رہا ہے میں زندہ ہوں، اور وہ یہ کہہ کے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں رسول جو ہے وہ اس دنیا سے گزر گئے، رسول اس دنیا سے گزر گئے۔ صلوات پڑھیے گا آل محمد کو۔ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، اللہ نے ان لوگوں کو جہنم کا ذخیرہ بنایا ہے۔ ان صفت پر اترنے والا انسان جہنمی ہوا کرتا ہے۔ اور درود پڑھیے گا آل محمد کے اوپر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ قرآن سے بھی واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے، اور حدیث نے بھی سمجھایا کہ حق کیا ہے، اور حق کی معرفت انسانوں کے لیے واقعاً بہت ضروری ہے۔ اور جہاں حق ہوتا ہے حق کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں، کیونکہ جہاں ظالم ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے وہ جبر کرتا ہے کہ لوگ اسے مانیں، لیکن حق کبھی جبر نہیں کرتا کہ اسے قبول کیا جائے، حق خود دل میں اتر جاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ حق کا کچھ معاملہ ہی یوں ہے کہ حق زبان پہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعاً حق قبول کرنے والا ہے تو حق زبان پہ نہ رہے گا، حق دل میں اترے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے حق کہا ہے، حق سے تعبیر کیا ہے۔ حق بہت ساری چیز ہے، موت بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور جہاں جہاں حق ہے علی وہاں وہاں ہے۔ اگر قرآن حق ہے تو علی قرآن کے ساتھ ہے، صراط حق ہے تو وہاں ہماری مدد کرنے کے لیے علی بھی حق موجود ہے، اگر موت حق ہے تو قبر میں بھی ہماری مدد کے لیے علی موجود ہے۔ جہاں جہاں حق وہاں وہاں علی ہے۔ ایک درود پڑھیے گا آل محمد کے اوپر۔ جہاں جہاں حق وہاں وہاں علی ہے، اس لیے کہ علی کو حق سے تعبیر کیا گیا۔ اور حق کی معرفت بہت ضروری ہے، کیونکہ حق کی معرفت کے بغیر انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ انسان جاہل ہے، اور ہمارا حق، ہمارا امام یعنی پہلا ہمارا جو مولا کائنات ہمارے لیے حق ہیں۔ اور دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ کیوں حق کڑوا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حق مانتے نہیں ہیں۔ جو حق نہ مانے اس کے لیے حق کڑوا ہے۔ موت، بہت سے لوگ کہتے ہیں موت، کیونکہ موت حق ہے لہذا بہت سے لوگوں کو موت کڑوی لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی دریافت کرے
کیا کہنا. کہ حق کیسا ہے، تو میں تو نہ کہوں گا کہ حق کڑوا ہے، سبحان اللہ. میں تو نہ کہوں گا کہ حق کڑوا ہے، کیونکہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں پہ یہ سوال کیا گیا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو وہاں پہ جواب یہ آیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا اہلا من الاصل، ارے موت ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، موت ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. اور یہاں پہ 13 برس کے نوجوان نے اہلا من الاصل کہا تھا، لیکن ایک 6 مہینے کے بچے نے کہا کہ جب میرے بھیا نے اہلا من الاصل کہا ہے تو میں گلے پر تیر کھا کے بتاؤں گا کہ واقعی موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیے گا آل محمد. واقعی حق اگر لوگ پہچان لیں تو حق کڑوا نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے شیعان حیدر کرار کے لیے تو واقعی حق کڑوا نہیں ہے، کیونکہ موت تو ملاقات علی کا ایک بہانہ ہے. واہ واہ. اور آج جن مرحومین کی یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، واقعی جب وہ اس دنیا سے گئے ہوں گے تو یقیناً انہوں نے حق سے ملاقات کی ہوگی، اور قبر میں انہوں نے حق کا دیدار کیا ہوگا، اور انہیں وہ مٹھاس محسوس ہوئی ہوگی جو کربلا کے میدان میں ان دو جوانوں نے، ان دو حسین کے ان دو جابازوں نے جو ہے وہ پیش کر دیا. ایک نے موت کا ذائقہ بتایا، دوسرے نے اس کو پیش کر دیا. اب دیکھیے 6 ماہ کا بچہ آج پوری تاریخ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کوئی اس طریقے کا ہے جو واقعی موت کا ذائقہ بتا سکے. لیکن کربلا کے میدان میں جناب قاسم نے حق پر ہوتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت واقعی ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. اور 6 مہینے کے بچے نے اپنے گلے پر تیر کھا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو موت کڑوی نہیں ہے، حق کڑوا نہیں ہے. اور عزیزوں، جب حسین اس 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر کے آئے اور جب ظالموں کے سامنے پیش کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے تھے میرے پروردگار، اس 6 ماہ کے بچے کے بعد حسین تنہا ہے، اب حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حسین کے دامن میں اس 6 ماہ کے پھول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن میرے پروردگار حق کی راہ میں اس مجاہد کو بھی پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے پروردگار تو یہ سمجھ لے کہ یہ حسین اب غریب ہو گیا. شاید حسین پہ اس سے بڑی مصیبت کبھی نہ پڑی ہوگی کہ حسین اپنا آخری ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار اب حسین تنہا ہے، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا، اس 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کیا. حسین جنازہ لے کر کے آئے اور آنے کے بعد پشت خیمہ پہ دفن کر دیا. اب حسین تنہا ہے، حسین تنہا ہے. اور ایک آواز دیتے ہیں، بہن وہ لباس تو لاؤ جو میری اماں نے میرے لیے بنایا تھا. عزیزوں، جیسے ہی بہن نے یہ جملہ سنا سمجھ گئی کہ اب میرا بھیا بھی کربلا کے میدان میں جانے والا ہے اور جائے گا پھر واپس نہ آئے گا. عزیزوں، جب حسین کی آواز پر جناب زینب نے جب یہ لباس لایا اور لا کر کے حسین کے حوالے کیا تو حسین نے اس لباس کو جگہ جگہ سے پارا کر دیا. جب جناب زینب نے پوچھا میرے بھیا یہ بتائیے کہ اس لباس کو چاک کیوں کر رہے ہیں، لباس کو آپ چاک کیوں کر رہے ہیں جگہ جگہ سے؟ تو حسین نے جواب دیا، میری بہن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا جنازہ دشت نینوا پہ پڑا ہو تو میرا لباس کوئی لوٹ کے نہ لے جائے. عزیزوں، حسین نے اس لباس کو زیب تن کیا اور جب لباس کو پہن لیا ہے نا تو حسین ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک طرف بائیں دیکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ 6 ماہ کے پھول کو بھی دفنا چکے ہیں. حسین کو اس وقت غربت کا سب سے زیادہ احساس ہوا ہے. نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے. ارے سارے جوان شہید ہو چکے، سب کا لاشا حسین اٹھا چکے. اب یہ غریب گھوڑے پر سوار کیسے ہو؟ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کی غربت کا احساس کیا. ارے بازو پکڑ کے کہا، میرے بھیا ارے اگر
کوئی نہیں ہے تو یہ بہن ابھی زندہ ہے، تجھے سوار کرے گی، اجرکم اللہ آزاداروں۔ ارے اس بہن نے بھائی کو سوار کیا، اور جب حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے، ارے کربلا کے میدان کی طرف آئے، حملوں پہ حملے ہونے لگے، مگر کہاں تک لڑتا؟ ارے 57 برس کا ضعیف، ارے جوانوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے، بھائی کے جانے سے کمر خمیدہ ہو چکی ہے، ارے بیٹے کے جانے سے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، ارے 6 مہینے کے پھول کے جانے سے حسین کے سامنے اب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ آزاداروں، ارے حسین کربلا کے میدان میں ہے، کہاں تک لڑتا؟ ارے لڑتے لڑتے جب ایک آواز آئی، اے حسین ارے تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ ارے فوج یادہ سمٹ گئی، اور سمٹنے کے بعد حملے پہ حملے ہونے لگے۔ ارے کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی کربلا کی جلتی ہوئی ریت ارے حسین کے زخموں پر ڈال رہا تھا۔ اجرکم اللہ آزاداروں، ارے حسین نے وقت شہادت جناب فاطمہ زہرا اپنی اماں سے ایک وعدہ کیا تھا۔ عزیزو جب جنازہ سیدہ رکھا ہوا تھا نا، ایک مرتبہ حسین نے کہا تھا میری اماں ارے جب تک بلاؤ گی نہیں حسین نہ آئے گا۔ ارے جب حسین کی آواز سے ارے بندے کفن ٹوٹے، حسین کو فاطمہ نے گلے لگایا تو حسین نے کہا تھا اے اماں ارے آج میں نے آواز دی تم آ گئی، اے اماں ایک بار اور حسین ارے کربلا کے میدان میں آواز دے گا، اے اماں تمہیں اپنی آغوش پھیلانا ہوگا۔ اجرکم اللہ آزاداروں، ارے آج وہی دن تھا کہ جب حسین نے کہا اے میری اماں ارے آج حسین کو تیری ضرورت ہے۔ ارے گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین نے آواز دی، فاطمہ نے باہیں پھیلا دی، اے میرے لال حسین ارے جب جب بلائے گا تیری ماں تیرے پاس آ جائے گی۔ آئے حسین ارے پشت فرش سے زمین پر آئے، ماں نے آواز دی آ میرے لال اپنی اماں کی آغوش میں آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔